बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बड़ी अहम बात बताने लगा हूँ। मेरा अनुमान है दौरे हाजिर का इनकलाब, और ये इनकलाब एक कीमियागरी यानी सोना बनाने की वजह से है। तो आइए इससे मुफस्सल जानने के लिए हम मुस्लिम साइंटिस्ट का जिक्र करते हैं। ये है ज़करिया राज़ी। ज़करिया राज़ी की जिंदगी हौसलामंद नौजवान के लिए अच्छा सबक है। तरक्की की राहें किस तरह खुलती हैं। राज़ी इल्म तिब का इमाम कहा जाता है। उसके ख्यालात और नजरियात इस फन में वही अलाई का दर्जा रखते हैं। अपनी पूरी जिंदगी उसने इल्म तिब की खिदमत की, तजर्बात में गुजारी और उसको बहुत तरक्की दी। इब्तदाई दौर में राज़ी एक मामूली जाहिल नौजवान था। राज़ी और फन तिब पर बैनुल अक़वामी तिब्बी कांग्रेस अजलास 1913 लंदन में मजमून पढ़ा गया और उसे फन तिब का इमाम डॉक्टर तस्लीम किया गया। राज़ी के 1000 साला बरसी पेरिस में बड़े एहतमाम से बनाई गई और उसकी खिदमत को सराहा गया और बहुत सी तकरीरें हुई और मज़ामीन पढ़े गए। मोहम्मद बिन ज़करिया राज़ी दुनिया का काबिल सदनाज तबीब, आली दमाग मुहक्किक और मुफक्किर और जबरदस्त साइंसदान है। राज़ी इंसानी जिंदगी में किरदार और इखलाक को बुलंद दर्जा देता है। राज़ी रूहानी आलम का कायल था, जिससे इंसान हर किस्म के इखलाकी बुराइयों और खराबियों से बच सकता है और पाकीज़ा जिंदगी गुजार कर इस कादर मुतलिक की तरफ मुतवज्जो हो सकता है। इस तरह वो अपनी दुनियावी और दीनवी दोनों जिंदगी बना सकता है। नौजवान राज़ी आज़ाद जिंदगी गुजार रहा था। औद बजाना उसका पसंदीदा मशगला था। राज़ी गरीब खानदान का फर्द था। इब्तदा में उसने मामूली तालीम हासिल की। 14-15 साल की उम्र तक अपने वतन रे में कमाल बेफिक्री से जिंदगी गुजार रहा था। औद बजाना और दोस्तों के साथ घूमना और उसका दिन भर का मशगला था। यकायक उसके दिल ने उसे झंझोड़ा, राज़ी ये क्या करता है, इस जिंदगी को समझ, वक्त की कदर कर। राज़ी ने बेकरार होकर अपने महबूब मशगला औद बजाने को ये कहकर छोड़ दिया, जो राग दाढ़ी और मूछों का है, दरमियान से निकलता है, वो कुछ अच्छा और मुनासिब नहीं मालूम होता। राज़ी की शादी हो चुकी थी, अब बच्चे भी थे। अब मुआश की फिक्र पैदा हुई तो कीमियागरी की तरफ मुतवज्जो हुआ। अपने घर में भट्टी बनाई और सोना बनाने में हमतन मसरूफ हो गया। सोना बना लेने के लालच में वो किस्म किस्म की जड़ी बूटियां लाया करता और तजर्बे करता रहता। दवा फरोशों और अतारों से भी खासी मुलाकात हो गई। वो इनसे जड़ी बूटियों के ख्वास और असरात मालूम किए। मौरखीन लिखते हैं कि नौजवान राज़ी आंखों की तकलीफ में मुब्तला हो गया, क्योंकि भट्टी फूंकने और तजर्बे करने में घर धुएं से भर जाता। तरह तरह के अबखुरात उठते और राज़ी इसी काम में रहता। आखिर में उसकी आंखें खराब हो गई, अशोबे चश्म में मुब्तला हो गया। क्या करता, एक पड़ोसी के तबीब के यहाँ गया। तबीब ने मुआयना के बाद कहा, 500 अशरफियां लूंगा तो इलाज करूंगा। मरता क्या ना करता। मजबूरन राज़ी 500 अशरफियां फीस देने पर राजी हो गया। तबीब ने इलाज किया और राज़ी चंद रोज बाद अच्छा हो। जहां जीता तबीब ने कहा, बेमतलब काम में जान खपाना कुछ अच्छा नहीं। ऐसे सोना नहीं बनता, हुनर से बनता है। देखो तुम कैसे अच्छे हो गए। ये है असल कीमिया, वो नहीं जिसमें तुम मशहूर रहते हो और जान खपाते हो।
طبیب کے ان الفاظ نے راضی کی زندگی کو بدل دی۔ اب اسے احساس شدید ہوا کہ میں کچھ نہیں، میری تعلیم بھی ناقص ہے۔ اس میں علم کا شوق بڑھا اور اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ بے قرار ہو گیا۔ بیوی بچوں اور دوست احباب سب چھوڑ وہ وطن سے نکلا۔ اس وقت راضی کی عمر 38 سال ہو چکی تھی۔ علم کی تلاش میں اتنا بڑا ہو کر وہ چلا اور بغداد آیا۔ بغداد پہنچ کر راضی چند روز بھٹکتا پھرا، آخر اس کی ملاقات علی بن سہل سے ہو گئی۔ علی بن سہل کا حلقہ درس وسیع تھا، راضی اس کے حلقہ درس میں شریک ہو گیا۔ راضی کو علم کا انتہائی شوق پیدا ہو چکا تھا، وہ پوری محنت سے دل لگا کر پڑھنے میں مصروف ہو گیا اور بہت جلد اپنی تعلیم مکمل کر کے مطالعے میں مشغول ہو گیا۔ علی بن سہل ایک سرکاری ہسپتال میں سپرنٹنڈنٹ بھی تھا۔ راضی بھی تجربے کے لیے ہسپتال میں جانے لگا۔ بغداد میں بہت سے سرکاری ہسپتال تھے۔ علی بن سہل سب ہسپتالوں کا نگران تھا۔ ایک مرکزی بڑے ہسپتال میں خود بیٹھتا تھا اور خاص مریضوں کو دیکھتا تھا۔ راضی بھی اس کے ساتھ مریضوں کو دیکھنے اور معائنہ کرنے میں رہتا تھا۔ اس طرح راضی کو بہت تجربہ ہو گیا۔ راضی بھی فن طب میں ماہر ہو چکا تھا۔ اتفاق وقت کی کہ راضی کے وطن رے میں بھی یہ اسپتال تھے۔ وہاں کے بڑے سرکاری اسپتال میں سپرنٹنڈنٹ کی جگہ خالی ہوئی۔ بغداد سے راضی کو نامزد کر کے بھیجا گیا۔ راضی نے یہاں بہت توجہ اور محنت سے کام کیا، ہسپتال کے انتظامات درست کیے، اچھا نظم قائم کیا، علاج اور طریقے علاج میں بھی بہت جدت سے کام لیا۔ ان وجوہ کی بنا پر ہسپتال بہت مشہور ہو گیا اور دور دور سے ہر قسم کے مریض آنے لگے، وہ شفا یاب ہو کر واپس جاتے۔ راضی نے آنے والے مریضوں کے لیے یہ انتظامات کیے تھے۔ پہلے ایک مریض کو طبیبوں کی ایک جماعت دیکھتی تھی۔ جو مریض پیچیدہ اور خطرناک امراض میں مبتلا ہوتے ان کو الگ کر دیا جاتا، ان کو راضی کے پاس بھیج دیا جاتا۔ ان مریضوں کو راضی خود دیکھتا، ان کے لیے دوائیں تجویز کرتا، ان کے علاج کی خود نگرانی کرتا۔ وہ بڑی توجہ سے دواؤں کے اثرات کو دیکھتا تھا، ہر قسم کی تبدیلیوں کو قلم بند کرتا جاتا تھا۔ راضی نے ہسپتال کے بہت کچھ اصلاح کی اور نئے نئے طریقے مقرر کیے۔ عالی دماغ راضی نے فن طب کو بہت ترقی دی، جس سے عوام کو بہت فائدہ پہنچا۔ اس نے نئے نئے تجربات کیے اور فن طب میں کافی اضافہ کیا۔ اس نے ابتدائی طبی امداد فرسٹ ایڈ کا طریقہ پہلی مرتبہ جاری کیا۔ ایک شہر میں حکومت ایک اچھا ہسپتال قائم کرنا چاہتی تھی۔ راضی نے اس کام کو نہایت عمدگی سے انجام دیا۔ اس نے حکم دیا کہ گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے جو ہیں شہر کے مختلف مقامات اور محلوں میں مناسب جگہوں پر لگا دیے جائیں اور ہر روز صبح کے وقت ان ٹکڑوں کا معائنہ کیا جائے، اس کی باقاعدہ رپورٹ مرتب کی جائے۔ چنانچہ حکم کے مطابق ایسا کیا گیا۔ اطباء کی ایک جماعت ہر جگہ جا کر ان ٹکڑوں کا معائنہ کرتی، رنگ، بو، مزہ اور دیگر تبدیلیوں کو جانچ کر لکھ لیا کرتی۔ تیسرے دن ان ٹکڑوں کی باقاعدہ جانچ ہوئی اور رپورٹ مرتب کی گئی، اور جس جگہ کا گوشت اپنی اصلی حالت پر باقی رہے اور ہر جگہ سے بہتر ثابت ہوا، راضی نے اس مقام کو ہسپتال کے لیے منتخب کیا۔ وہاں ہسپتال قائم کیا گیا۔ راضی عالی دماغ محقق تھا، وہ علم طبیات کا زبردست ماہر تھا۔ اس نے مادے پر غور کر کے اس کی تقسیم کی، جمادات، نباتات، حیوانات اور دوسری تقسیم، نامیاتی کیمیا اور غیر نامیاتی کیمیا، اور اس علم کو مرتب کیا، اور اس نے جڑی بوٹیوں پر نئے نئے تجربے کیے اور اس کے خواص اور اثرات معلوم کیے۔ راضی نے ان سب دواؤں کی درجہ بندی کی۔ راضی نے دواؤں کے صحیح وزن کے لیے میزان طبی ایجاد کیا۔ میزان طبی ہائیڈروسٹیٹک بیلنس ایسی ترازو ہے جس میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا صحیح وزن معلوم کیا جا سکتا ہے۔
یہ ترازو آج کل جسے فزیکل بیلنس کہتے ہیں ہر جگہ صحیح وزن معلوم کرنے کے لیے خصوصاً سائنس روم میں استعمال کیا جاتا ہے۔ رازی کا سب سے بڑا کارنامہ مرض چیچک پر تحقیق ہے۔ اس نے مرض چیچک پر گہری تحقیق کی اور اس کے اسباب کا پتہ چلایا، احتیاط اور علاج دریافت کیا، اپنی جملہ تحقیق اور تجربات کو کتابی صورت میں مرتب کیا۔ رازی دنیا کا پہلا شخص ہے جس نے اس مرض پر کتاب لکھی اور اس کی کتاب اس موضوع پر دنیا کی پہلی کتاب ہے۔ اس کتاب میں سینکڑوں برس تک یورپ کے میڈیکل کالجوں میں داخل رہی۔ عملے جراحی میں ایک کارآمد آلہ اس نے بنایا جس کو نشتر کہتے ہیں۔ رازی کی شخصیت جامع تھی، وہ ایک با کمال فلسفی اور ماہر حیت دان تھا۔ رازی کو علم اخلاق پر بھی عبور تھا۔ اس نے زندگی کے صحیح مقصد کو بتایا۔ اس نے بتایا کہ رنج کیا ہے، راحت کسے کہتے ہیں، خوشی اور غم کی اس نے علمی تشریح کی۔ اس موضوع پر رازی نے بہت اچھی بحث کی ہے، لیکن رازی علم طب میں امام کا درجہ رکھتا۔ اس موضوع پر اس کے خیالات اور نظریات وحی الہی کا درجہ رکھتے ہیں۔ دانشور کہتے ہیں فن طب مردہ ہو گیا تھا، جعلی نیوز نے اس کو زندہ کیا، وہ منتشر اور پراگندہ تھا۔ رازی نے اس کو مرتب کر کے ایک شیرازے میں منسلک کر دیا۔ وہ ناقص تھا، ابن سینا نے اس کی تکمیل کی۔ رازی کی مشہور کتاب الحاوی ہے۔ یہ کتاب اس کے تجربے، خیالات، نظریات کا نچوڑ ہے۔ دوسری کتاب اس کی المنصوری ہے۔ رازی کی بہت سی کتابیں مختلف موضوع پر ہیں۔ رازی کی اکثر کتابوں کا ترجمہ یورپ کی مختلف زبانوں میں ہو چکا ہے۔ رازی اپنے فن کا امام تھا۔ اس کی بلندی کا اندازہ اس سے کیجئے کہ بین الاقوامی طبی کانگریس کا اجلاس 1913 میں لندن میں ہوا تو اس میں رازی اور فن طب پر اس کی تحقیقات، کام اور نظریات پر خاص طور پر مضامین پڑھے گئے اور اسے فن طب کا امام تسلیم کیا گیا۔ دوسری مرتبہ رازی کے 1000 سالہ برسی فرانس کے شہر پیرس میں بڑی شان سے منائی گئی اور یہ جشن 1930 میں ہوا تھا۔ اس میں رازی کے طبی خدمات پر بہت سی تقریریں ہوئیں اور اس فن میں جو کچھ اس عالی دماغ سائنسدان اور طبیب اعظم نے کام کیے اس پر بحث ہوئی۔ تھینک یو۔ السلام علیکم۔